بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں میاں اشفاق۔ ویلکم انفو ایڈ اشفاق۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغلیہ سلطنت کا وہ کون سا بادشاہ تھا جو عورتوں کا رسیا تھا۔ امور سلطنت میں دلچسپی لینے کی بجائے رات کو مختلف عورتیں اس کی محفل کو رنگین کرتی تھیں۔ سلطنت کے نظام کو بہتر کرنے کی بجائے وہ ہر وقت عورتوں کے شباب میں مبتلا رہتا تھا۔ مغلیہ سلطنت دنیا کی امیر ترین سلطنت ہونے کے باوجود بھی کوڑی کوڑی کی محتاج کیوں ہو گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ بادشاہت تو مغلوں کی تھی لیکن چلا اس کو کوئی اور رہا تھا؟ مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں وہ کون سا بادشاہ تھا جس کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا اور بعد میں اس کی لاش کو دلی کی گلیوں میں گمایا گیا؟ یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، جاندار شاہ کا اصل نام مرزا معیز الدین بیگ محمد خان تھا۔ یہ بہادر شاہ اول کا بیٹا تھا۔ جاندار شاہ کی والدہ کا نام نظام بائی تھا۔ نظام بائی کے والد کا تعلق حیدرآباد دکن کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ جاندار شاہ نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی۔ اس کی پہلی بیوی کا نام سیدات النساء تھا۔ ان کی شادی 1684 میں ہوئی۔ جاندار شاہ نے اپنی پہلی بیوی کی بانجی سے بھی شادی کی جس کا نام بھی سیدات النساء تھا۔ انہوں نے تیسری شادی ہندو خاندان سے تعلق رکھنے والی نواب بائی سے کی جس سے جاندار شاہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہی شہزادہ آگے چل کر 1754 میں عالمگیر ثانی کے لقب سے ہندوستان کا مغل بادشاہ بنا۔ انہوں نے اپنی چوتھی شادی حرم کی محبوب ترین کنیز لال کنور سے کی جس کو بعد میں جاندار شاہ نے امتیاز محل کا خطاب دیا۔ مورخین کے مطابق جاندار شاہ نے ان 4 شادیوں کے علاوہ بھی کئی شادیاں کی، اور کن کن سے شادیاں کی گئیں، کن مواقعوں پر کی گئیں، اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے۔ ان 4 بیویوں میں سب سے محبوب بیوی لال کنور تھی جس کو بادشاہ کی منظور نظر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ جاندار شاہ اپنے والد بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ بہادر شاہ اول نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا، اس لیے تخت کے حصول کی خاطر بہادر شاہ کے بیٹوں میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک درباری امیر اعظم ذوالفقار خان کو دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ امیر اعظم ذوالفقار نے جاندار شاہ کو بادشاہ بنوانے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس نے جاندار شاہ کے ساتھ مل کر اس کے بھائی عظیم الشان گورنر بنگال کو شکست سے دوچار کیا اور بعد ازاں اس کو جاندار شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ جاندار شاہ 27 فروری 1712 کو ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اس نے 1712 سے لے کر 1713 تک حکومت کی، تاہم اس کا 11 ماہ کا اقتدار بھی انتشار کا شکار رہا۔ مورخین کے مطابق جاندار شاہ ایک عیاش پرست بادشاہ تھا۔ اس کو اقتدار سنبھالنے کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ یہ برائے نام بادشاہ تھا، سارے اختیارات اس کے امیر اعظم ذوالفقار خان کے پاس تھے۔ مغلیہ کے دور حکومت میں یہ پہلا موقع تھا کہ اقتدار تو مغل بادشاہ کے پاس تھا لیکن اختیارات کسی اور کے پاس تھے۔ اعظم ذوالفقار خان نے اختیارات ملتے ہی ہندوستان کے نظام میں بہت سی تبدیلیاں کی۔ اورنگزیب عالمگیر کے عوام پر عائد کردہ ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیے۔ مرہٹوں اور راجپوت حکمرانوں سے دوستانہ تعلقات استوار کیے۔
سکھوں کے خلاف اورنگزیب والی پالیسی ہی اختیار رکھی گئی۔ جاندار شاہ جب بادشاہ بنا تو بہت سے درباریوں نے اس کی حکمرانی کو دل سے قبول نہ کیا تھا۔ سیاسی صورتحال اتنی خراب تھی کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں خود مختاری سر اٹھانے لگی۔ بادشاہ کی عیاشی اور ملکی معاملات میں عدم دلچسپی کے باعث خزانہ تیزی سے خالی ہونے لگا۔ فوج کی ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے فوج کمزور پڑنے لگی، جس کے باعث مرکزی اقتدار کمزور ہونے لگا۔ جاندار شاہ کو اقتدار سنبھالتے ہی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی طرز حکمرانی بھی مسائل کا سبب بننے لگی۔ اس نے اپنی بیگم لال کنور کو دربار میں غیر معمولی اثر و رسوخ دیا۔ وہ راتوں کو رنگین محفلیں سجاتا اور حکومتی امور میں دلچسپی نہ لیتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کی عیاشی اور نااہلی ہندوستان میں انتشار کا سبب بننے لگی۔ دربار کے امیر اعظم ذوالفقار خان کو ملنے والے غیر معمولی اختیارات کی وجہ سے جاندار شاہ خود بھی حسد کا شکار تھا۔ اس نے امیر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اندرونی طور پر سازشیں شروع کر دی، جس سے دربار میں بد اعتمادی پیدا ہو گئی۔ سلطنت کی مالی حالت خراب ہو گئی، خزانہ خالی ہو گیا، فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے تک نہ تھے۔ 1712 تک حالات اتنی تیزی سے خراب ہو گئے کہ وہ سلطنت جس کا شمار دنیا کی امیر ترین سلطنتوں میں ہوتا تھا، وہ سلطنت جو دنیا کا 25% ریونیو پیدا کرتی تھی، آج کوڑی کوڑی کی محتاج ہو گئی۔ فوج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محل سے سونا اور چاندی اتروا کر فوج کی ضروریات کو پورا کرنا پڑا۔ داخلی محاذ پر سب سے زیادہ خطرہ ان کے اپنے بھائی عظیم الشان کے بیٹے فرخ سیر کی جانب سے آیا، جس کو جاندار شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا تھا، جو بنگال کا گورنر تھا اور اپنے لیے طاقت جمع کر رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ اور تخت دلی کو حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں شروع کر دی، لیکن دربار سے کوئی خاص حمایت حاصل نہ کر سکا۔ مسلسل کوشش سے دو سید بھائیوں سید عبداللہ خان اور سید حسین علی خان نے فرخ سیر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سید برادران اور بنگال کی فوج کے ساتھ فرخ سیر نے دلی کی طرف پیش قدمی کی۔ 1713 میں آگرہ کے قریب جاندار شاہ کی فوج کے ساتھ فیصلہ کن مقابلہ ہوا، جس میں جاندار شاہ کو شکست ہوئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے جاندار شاہ دلی فرار ہو کر اپنے محسن امیر ذوالفقار خان اور اس کے والد آصف خان کے پاس پناہ لینے پہنچ گیا۔ ذوالفقار خان نے حالات کی نزاکت کو بانپ لیا۔ اس نے اپنے تحفظ کی خاطر جاندار شاہ کو گرفتار کر کے فاتح شہزادے فرخ سیر کے حوالے کر دیا۔ فرخ سیر پہلے ہی اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے فرخ سیر نے اپنے چاچا جاندار شاہ کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے جاندار شاہ کو 11 فروری 1713 کو دلی میں قتل کر دیا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق ان کو تشدد کر کے قتل کیا گیا اور اس کے مردہ جسم کو دلی کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ جاندار شاہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 51 برس تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس کو وہ عزت نہ مل سکی جو ایک بادشاہ کے شایان شان تھی۔ اس کو مقبرہ ہمایوں میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس طرح مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں جاندار شاہ کا انجام تاریخ میں ایک عبرتناک باب کے طور پر رقم ہوا۔